السلام علیکم ویورز اینڈ فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو سوات میں واقعہ پیش آیا اس کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں کہ ڈسکا کے بدنصیب خاندان کے 18 افراد جو کہ سانحہ میں جان سے گئے ہیں، اس کی کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ لوگ جہاں ناشتہ کر رہے تھے وہ حادثے کے مقام سے تھوڑا دور تھا، اور اس وقت وہ ایریا بالکل خشک تھا اور پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ صبح کے 8 یا 9 بجے کا ٹائم تھا۔ پہاڑوں پر 2 دن سے مسلسل بارشیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے ندی نالوں میں طغیانی بھی آ گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا۔ اچانک پانی کو آتے دیکھ کر یہ لوگ خوشی کے مارے دیوانہ وار پاگلوں کی طرح وہاں دور آگے دوڑ گئے تاکہ ویڈیوز اور پکچرز بنائی جا سکیں، اور کچھ لوگ تو پانی کے اتنا قریب چلے گئے کہ وہاں سیلفیاں بناتے ہوئے فوٹوگرافی کرنا اسٹارٹ ہو گئے، جبکہ ان کے کچھ رشتہ دار جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ انہیں منع کرتے رہے کہ زیادہ اندر مت جائیں، لیکن یہ گروپ پانی کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے، بلکہ بیٹھے رہ جانے والے باقی افراد کو بھی بلاتے رہے کہ آ جائیں اور پانی کو دیکھیں، لیکن باقی رشتہ دار بیٹھے رہے اور ان کو آوازیں دے کر بلاتے رہے کہ واپس آ جائیں، اور ان کو چیخ چیخ کر کہا کہ پیچھے سے پانی کا بہاؤ تیز ہونا شروع ہو گیا، نکلو فوری۔ لیکن اس بدنصیب خاندان کے چند افراد کا سیلفی جنون ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور پھر پانی کا بہت بڑا ریلا آ گیا، اور یہ لوگ خوفزدہ ہو کر کنارے کی طرف نہیں بھاگے بلکہ ڈر کے مارے اس ٹیلے پر چڑھ گئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب آپ سب کے سامنے ہے اور آپ سب نے ویڈیوز میں بھی دیکھا۔ ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن بدلتے رہے، لیکن پانی کا بہاؤ اور لیول بڑھتا گیا، اور لوگ دریا کے کنارے ویڈیوز بناتے رہے، لیکن مدد کے لیے کوئی بھی نہ گیا، نہ ہوٹل والے اور نہ مقامی انتظامیہ آ گئی۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ دردناک سانحہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انتظامیہ کو چاہیے کہ پورے پاکستان میں دریا کے کنارے تمام ہوٹلز کو مکمل طور پر سیل کر دیا جائے، اور آئندہ کبھی بھی کسی کو ایسے خطرناک مقامات پر ہوٹلز اور ریسٹورنٹ بنانے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی یہ سب ان کی کمائی کا دھندا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حکومت اور گورنمنٹ بھی ملوث ہی ہے، کیونکہ آگ اور پانی اپنا راستہ خود بناتے ہیں، اور نیچر کا انتقام بہت ہی بے رحم ہوتا ہے، اور دریاؤں کو ان کے راستوں کی عزت دینی چاہیے، چاہے وہ کئی سال خوش بھی رہے ہیں، لیکن دریا اپنا راستہ کبھی بھی کسی کو نہیں دیتا، اور کچھ عرصے بعد واپس لے ہی لیتا ہے۔ ساری بات جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سیاحت بھی شعور مانگتی ہے، صرف شوق نہیں۔ مجھے اس واقعے سے جاں بحق ہونے والی فیملی حادثے میں جتنے بھی متاثرین ہیں ان سے دلی افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ شمالی علاقوں میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تقریباً ہر ندی نالے دریا پر 144 نافذ ہے، اور ہر سال کئی قیمتی جانیں پانی کی بے رحم موجوں میں بہتی ہیں۔ لوگ سائن بورڈز کو دیکھ کر بھی نظر انداز کرتے ہیں، دریا کے قریب جا کر سیلفی لینا، نالوں کے کنارے کیمپ لگانا یا بغیر تحقیق کے خطرناک راستوں پر نکل جانا صرف لاپرواہی نہیں بلکہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آخر کب تک ہم ہر واقعے کے بعد صرف انتظامیہ کو بھی بولیں گے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہمارا بھی ہے۔ کیا کوئی بھی سیاح یہ نہیں جانتا کہ پہاڑی علاقوں کے دریا پل بھر میں طغیانی بھی آ سکتی ہے؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ شمال کے روڈز میدانوں جیسے ہموار نہیں ہوتے بلکہ پیچیدہ اور تنگ اور حادثات سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا یہ بات اب تک نہیں سمجھی گئی کہ لینڈ سلائیڈنگ، گلیشیئر سلائیڈنگ اور سنگل روڈ پر اکیلے یا بے ہنگم انداز میں سفر کرنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے؟ یہ ٹورسٹ بچے تو نہیں تھے جن کو یہ سب معلوم نہ ہو۔ ہاں، انتظامیہ کی بھی غلطی ہے، کئی جگہوں پر سڑکوں کی ناقص حالات اور ان کو ریسکیو نہ کرنا، جبکہ وہ اتنے گھنٹوں سے انتظار کرتے رہے اور چلاتے رہے۔ کوئی آپ دیکھیں کہ میچ کے لیے گراؤنڈ کو خشک کرنا ہوتا ہے تو پھر ہیلی کاپٹر بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو گراؤنڈ کو خشک کرنا ہوتا ہے، لیکن جو ہے کسی کی جانیں بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر کو نہیں بھیجا گیا، جبکہ پشاور سے صرف 40 منٹ کی ڈرائیو تھی، یعنی کہ 40 منٹ 42 منٹ لگتے ہیں پشاور سے ہیلی کاپٹر آنے تک، یعنی KPK کی حکومت کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا جب یہ لوگ گھنٹوں انتظار کر رہے تھے، اس طرح سے حادثے میں تھے اور چیخ و پکار کر رہے تھے، مدد کے لیے بلا رہے تھے، تو 9 بجے سے لے کے 12 بجے کے درمیان تک یہ لوگ 3 گھنٹے تک اسی ٹھیلے پر کھڑے رہے، اور بعد میں 7 لوگوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک راستے پر سیف ڈرائیو نہ کرنا کیا
تنگ گلیاں اور سڑکوں پر تیز رفتاری، غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ یا رات کے وقت خطرناک راستوں کا انتخاب کرنا، نیند نہ پوری کرنا، جان بوجھ کر دریا کے قریب جا کر فوٹو لینا، مقامی لوگوں کی بات نہ ماننا انتظامیہ کی غلطی ہے۔ کچھ انتظامیہ کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے ریسکیو نہیں کیا، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے شمالی علاقہ جات وغیرہ ہیں یہاں پر جو ہے کوئی ترقی ابھی تک ہوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کسی ایلیٹ کلاس سے ہوتے تو ضرور ان کی مدد کو کوئی نہ کوئی پہنچتا، لیکن ظاہر ہے ان کا جو ہے خاندان بھی مڈل